ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نحوت اور باپ دادا پر فخر کرنا یہ تم سے دور کر دیا۔ پہلی قومیں باپ دادا پہ، اپنے نسب پہ، اپنی نسل پہ فخر کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ ایسا تھا، کوئی کہتا میرا دادا ایسا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا ایسا تھا، وہ نسل گنواتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے یہ دور کر دی۔ آباء و اجداد پر کوئی آدمی فخر نہیں کر سکتا، بلکہ یہ نحوست ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ فرمایا الناس بنو آدم و آدم من تراب، فرمایا انسانوں تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو، اور آدم مٹی کی پیداوار ہے۔ تو یہ جملہ کہے کہ انسان کو بتایا گیا انسان اپنی اصل تو دیکھ، اصل تیری مٹی ہے، تیرا باپ آدم بھی مٹی سے بنا، جو حالت مٹی کی ہے اگر تو وہی اپنائے گا تو عزت پا جائے گا، اگر تو اپنی فطرت سے ہٹ کے بات کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ انسان کی اصل اور فطرت مٹی ہے، مٹی کا کام جھکنا ہے۔ آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکیں، بڑی طاقت سے پھینکیں، وہ واپس نیچے آتا ہے، اوپر کو نہیں ابھرتا۔ تو گویا انسان کو یہ نصیحت کی گئی تو آدم کی اولاد ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت اور شان و شوکت یہ ہے وہ واپس آتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے۔ جو نیچے کی طرف انسان آئے گا اللہ اس کو خود بلند کر دے گا، اور جو اپنی فطرت کے خلاف عمل کرے گا، خود ہی متکبر، خود ہی غرور کرنا چاہے گا، خود اوپر کی طرف جانا چاہے گا، اللہ اس کو نیچے گرا دے گا۔ اگلا جملہ فرمایا دنیا میں دو گروہ ہیں، مؤمن تقی و فاجر شقی، یا مومن متقی ہے یا فاسق و فاجر و بد نصیب ہے، بس یہ دو تقسیمیں۔ ایک نگاہ سے نیک آدمی کو دیکھا جاتا ہے، ایک سے برے کو دیکھا جاتا ہے۔ تم نے اس کیٹاگری میں رہنا ہے، یا نیکوں میں رہنا ہے یا بروں میں رہنا ہے، اس کے علاوہ تیسرا گروہ ہی نہیں ہے متکبرین کا، فخر کرنے والوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جب تسلیم نہیں کرتا تو تم نے کہاں سے گروہ بنا لیا؟ نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، عزت پا جاؤ گے، ورنہ دوسرا گروہ تمہارا انتظار کرے، فاسق فاجر نافرمان بد نصیب اور بد قسمت ہو جاؤ۔ تیسرا جملہ اس حدیث کا یہ ہے، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِرِجَالٍ انما ہم فہم من فہم جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کا کوئلہ ہو چکے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے وہ کافر تھے، کافروں پہ فخر کرتے اور منافقوں پہ فخر کرتے، نافرمانوں پہ فخر کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے جہنم میں ڈال دیا ان کو، وہ جل رہے ہیں، وہ کوئلہ بن چکے ہیں، آج تم ان کے نام پہ فخر کرتے۔ کافر آباء و اجداد پر فخر کرنے کی قطعاً کسی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہ گیا مسلم، مسلم کے لیے اجازت ہے، وہ کس انداز میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں محمد دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کبھی آپ فرماتے تھے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باپوں کو ذبیح بنایا ہے۔ ذبیح کہتے ہیں جس پہ اللہ کے حکم سے چھری چلی ہو اور ذبح ہوئے ہو، یا حکماً یا حقیقتاً۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، آپ کے بابا اور دادا میں سے ہیں۔
اور ان کے پر بھی چھری چلی تھی، جناب ابراہیم نے چھری چلائی تھی، رب نے اپنی حکمت سے بچایا تھا۔ پہلا ذبح تو وہ ہے۔ دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، عبد المطلب کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے منت مانی تھی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ سے نواز دے، میں ایک بیٹا تیرے نام پہ وقف کروں گا۔ اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا کیے۔ ان 10 بیٹوں میں سے سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا جو تھا وہ حضرت عبداللہ تھا، اکلوتے اور چھوٹے بھی تھے۔ چھوٹی اولاد سے ویسے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان کو خواب آنا شروع ہو گیا کہ عبد المطلب اپنا خواب پورا کرو، اپنا خواب پورا کرو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو منت مانی تھی ایک بیٹا وقف کروں گا، اب کون سا بیٹا وقف کروں؟ قرآن دادی شروع ہو گئی۔ جب قرآن دادی شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب ان کو اللہ کے راہ پہ وقف کرنا تھا۔ اس وقت وقف کرنا قربانی ہوتی تھی، قربان کرنا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے جب قرآن ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو ذبح ہونا تھا۔ جب ذبح ہونے کی بات گھروں میں عام ہوئی تو گھر والوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا، اتنا حسین بچہ ہے اور ہم سب کو لاڈلا ہے اور سب سے پیارا ہے، لہذا ہم تو نہیں کریں گے، اس کا کوئی ہیلا کرے۔ اس وقت ہیلا کیا گیا کہ ایک طرف اونٹ رکھ لیں یا ایک طرف مال رکھ لیں، ایک سر پہ عبداللہ کو رکھ لیں، ان کا وزن کریں۔ پر وزن کیا ہوا؟ اونٹوں پہ قرآ ڈالا گیا، قرآ کے ساتھ وزن کیا گیا۔ ایک سائڈ پہ حضرت عبداللہ کا نام رکھتے، ایک سائڈ پہ 10 اونٹوں کا نام رکھا، قرآ پھر بھی حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھائے، پھر قرآ عبداللہ کا نام نکلا، پھر اونٹ ڈالے، پھر بھی قرآن عبداللہ کا نام، حتیٰ کہ 100 اونٹوں کا نام ایک پلڑے میں رکھا، حضرت عبداللہ کا نام ایک پلڑے میں رکھا، پھر اونٹوں کا نام نکلا، تو 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ قربانی کیے۔ اللہ پاک نے وہ لقب عطا کر دیا، فرمایا میرے محمد کا باپ جناب عبداللہ بھی میری بارگاہ کا ذبیح ہو گیا۔ تو سرکار اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کی نعمت پہ فخر کرنا عید شکرانہ جائز ہے۔ یہ تکبر نہیں کرتے تھے کہ میرا باپ یہ تھا، نہیں، بلکہ یوں اللہ کے نبی فخر کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے باپ اسماعیل کو بھی ذبیح اللہ بنایا اور میرے باپ عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ بنایا۔ یہ تو نے عزت عطا کی، یہ شان عطا کی، جن کو تو نے شان عطا کی میں ان کی شان کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ دادا کی نیکی پر اس انداز میں فخر کرے کہ رب کی نعمت کا شکرانہ ادا کرے، اس کی اجازت ہے۔ اگر اس لیے کرے کہ میرا باپ تو ایسا تھا، میرا باپ تو بہت بڑا جگیردار تھا، میرا باپ تو ایسا بڑا جھگڑالو لڑاکا اور بڑا طاقتور تھا، اگر اس طرح فخر کرے گا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں۔ تو یہاں جو اس حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو باز آ جانا چاہیے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے، اس لیے کہ وہ جہنم کا کوئلہ ہو چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ کافروں کی زمانہ جاہلیت کا فخر ہے، غرور ہے۔ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے تھے کیونکہ وہ لڑاکے تھے، جنگجو تھے، کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو مارا، کسی نے کسی کو مارا، کسی نے قبیلہ تباہ کیا، کسی نے کنبہ تباہ کیا، تو لوگوں کے لیے فخر بن جاتا۔ وہ کہتے میرا باپ تو وہ ہے نا جس نے فلاں قبیلے کو شکست دی۔ ہاں، شریعت میں اجازت ہے، اگر کسی کا باپ، کسی کا دادا راہ خدا میں مجاہد تھا، جہاد کرتا تھا، دین کی سربلندی کے لیے آتا تھا، اگر وہ اپنے باپ دادا کا نام لے کر یہ کہے میرا باپ وہ ہے جس نے راہ خدا میں جہاد کیا تھا، بہت بڑا مجاہد تھا، شہید ہو گیا، اس نے جان مار دی، اگر اس بات پہ کرے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت پہ عید شکرانہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ آخری جملہ اس حدیث کا، او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان التی تدفع النتن بانفہ۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ قوم باز نہ آئی نا فخر اور غرور سے تو میں ان کی حیثیت اتنی کم کر دوں گا جس طرح ایک کیڑا ہوتا ہے اپنے منہ سے گندگی کو دور کرتا ہے۔ کیڑے کی کیا حیثیت ہے؟ کیڑے کے ہاتھ نہیں ہے، کیڑے کے پاؤں نہیں ہے، وہ ایسا کیڑا ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا راستہ بھی بنائے تو اپنے ناک سے بناتا ہے، منہ سے بناتا ہے۔
کبھی گوبر میں پھرتا ہوا کیڑا دیکھے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گوبر میں پھر رہا ہوتا ہے، گندگی میں پھر رہا ہوتا ہے، وہ سارا کام منہ سے کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی ذلت ہے جو منہ گوبر میں رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا نہیں چھوڑے گا، میں اس کو اس گندے کیڑے کی حیثیت میں رکھوں گا۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی ناک پہ گندگی لگی ہوتی ہے، کیڑا ہٹانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ فخر کرنا، غرور کرنا، اکڑنا، اور یہ گندے کیڑے کی حیثیت ہے۔ تمہارے ناک پہ گندگی لگا دو تم ہٹا ہی نہیں سکو گے، تمہیں ایسے گڑھے میں ڈالوں گا وہاں سے نکل ہی نہیں سکو گے۔ تم تو بے بس ہو، لاچار ہو، بے طاقت ہو۔ تمہارے اندر کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے کہ تم غرور کرتے پھرتے ہو؟ اور شکر کرو خدا کی ذات کا جس نے تمہیں حضرت انسان بنایا ہے۔ شکر کرو اس ذات کا جس نے تجھے صحت مند بنایا ہے۔ شکر کرو اس ذات کا جس نے اہل ایمان میں سے بنایا ہے۔ شکر کرو اس ذات کا جس نے اہل تقوی میں سے بنایا ہے۔ فرمایا اس کی ذات کا شکر کرو۔ شکرانے کے طور پر آباء و اجداد کا نام لینا، فخر کرنا اجازت ہے۔ غرور کے طور پر اگر کرو گے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک اتنا ذلیل کرے گا، اتنا